الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وكما تحب وترضى. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی، اور اللہ پاک نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ دعوت کی محنت ان کو دی ہے. یہ محنت اللہ تعالیٰ سے ہدایت دینے کا ذریعہ ہے. ایک تو اس محنت پر ہدایت کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اخلاص سے اس کام کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرے اور پھر گمراہ ہو جائے. دوسرا، متقی کے لیے ہدایت ہے. فضل للمتقین، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے ہدایت ہے. اللہ سے ڈرنے والا کو گناہ نہیں ہو سکتا. دو چار بات جو بہت اس ٹائم جو ہے حضرت کے دل دماغ میں ہیں، اس کے متعلق مجھے ایک دو باتیں عرض کرنی ہے. پھر انشاءاللہ باقی بات بعد میں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے بھائی کہ وہ خواب کے بارے میں بہت پہلے آپ نے کہا کہ خواب میں تھے آپ اللہ ہیں. اس کے متعلق چند باتیں کروں. اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی خواب ہے. بہت سے خواب ایسے دیکھے جس میں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیے. اب کے صدر ہو گئے اس کی لاشوں کے ڈھیر بیٹھا ہوں، تو سزا دی جائے گی اس کی. حکومت دیں گے سزا. حکومت سے کہو گے کہ ساتھ میں جو ہے قتل کر دیا خواب میں کئی لوگوں کو، تو سزا دے گی حکومت. پوری بات سننے سے دھیان سے سننا. دوسری بات سنو بھائی، اتنی چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے پاس آؤ، مجھ سے پوچھو کہ کیا تم اللہ ہو؟ میں کہوں گا نہیں بھائی، توبہ توبہ توبہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا بچانے کا. شکایت آتی تھی نا، کل آدمی نے زنا کیا ہے، جو سنا ہونا کے نام سے مفہوم، ارے بھائی دیکھو نشے بول رہا ہو. بچانے کا جذبہ تھا. اگر بچانے کا جذبہ ہونا ایک بار پوچھ کے جائے گا، باقی سب سے کہہ دے گا ارے ایسی بات نہیں، میں پوچھ کے آؤں، میں نے کہا آرے بات نہیں آ رہی، ارے بتاؤ آ رہی نہیں آ رہی. بچانے کا جذبہ ہوگا کیا کہے گا؟ ارے میں خود پوچھ کے آؤں، میں نے کہا. توبہ توبہ توبہ. سمجھو بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی، سبھی کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مجھے تو اس بات پہ بات کرتے ہوئے جی کر رہا ہے. پیشاب پخانا کرتے ہیں ہم، کیوں بھائی؟ پھر بھی تم سوال پوچھتے ہو. مجھے تمہارے سوال پوچھنے تعجب ہو رہا. پیشاب پخانا کرتے ہیں ہم، کھانا کھاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ پاک ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے مجھ کو پیدا کیا، میرے ماں باپ کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ پاک ذات ہے جس نے عرش کو بنایا، جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا. میں نے تو نہیں کیا پیدا. پہلے تو یہ بات صاف کر لو ذہن سے. کتنی بار کہوں نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں. بتاؤ اور
اور ہمارے حضرت مولانا ابو صاحب رحمۃ اللہ منع کیا تھا بھائی اللہ کی قسم مت کھائیے، اس لیے نہیں کھا رہا، ورنہ قسم کھائے کہتا. اب ہو گئے تو صاحب دھیان سے سنو. کہاوت ہے کسی سے سنی گئی، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے سچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے سنی ہے کسی سے. کہاوت ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنا دیتے ہیں لوگ، بنا دیتے ہیں. دریا بہ رہی تھی، دریا ایک بکری پانی پی رہی تھی، ایک شیر پانی پی رہا تھا. تو شیر بولا تو نے میرا پانی جھوٹا کر دیا. بکری بولی میں کیسے جھوٹا کر سکتی ہوں تیرا پانی، پانی تو تیری طرف سے نہیں کر دے رہا. سمجھ میں بات نہیں ہے جی. تو ادھر ہے میں ادھر ہوں، پانی ادھر سے ادھر آ رہا ہے، تو میں نے تیرا پانی جھوٹا کر دیا، تو میں کیسے کر سکتی ہوں. اچھا تو انہوں نے کراؤ، تیرے باپ نے کراؤ. جس کا جذبہ بچانے کا ہے ہی مارنے کا، اس کو بہانا چاہیے. یوں کہوں کاروبار تھوڑا چھوڑ دو، 10 منٹ نکالو روز کی، ایک ملاقات کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، آخرت کی طرف بلانا ہے. تو یہی لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں، اور ان باتوں کو کرنے کے لیے 2 2 3 3 گھنٹے روز خرچ کرتے ہیں. دین کی محنت کر لو، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ہدایت کرو، ویسے ہی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اتنی بات سمجھ میں آئی. اور سنو چند باتیں. دیکھو بھائی مفہوم ہوتا ہے ان باتوں کا، مفہوم کچھ، ان باتوں کا کچھ مفہوم ہوتا ہے. پہلے تو میں ایک بات کہوں، سبھی جانتے ہیں ایک اللہ والے گزرے بزرگ گزرے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ. میں نے تو خواب میں کہا، انہوں نے ریئل میں کہا تھا انا الحق، میں اللہ ہوں. انہوں نے ریئل میں کہا تھا. اور بہت سے علماء کرام نے اس پر صفائی پیش کی ہے کہ اس کی یہ وجہ رہی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا. کیونکہ خواب میں ہیں، اس کے لیے اس کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں. جو ریئل میں بات کہی نا اس کے بارے میں بھی کہا ہے، اس کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں. جیسے آسان آسان 2 4 بتاؤں میں آپ کو. اب جیسے ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اسی چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے میں اسی بات پر غصہ کرتا ہوں جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اسی بات سے خوش ہوتا ہوں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے. مفہوم یہ ہے کوئی میرا بندہ میرا تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں. تو آواز آ رہی سب کو؟ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے. اب کوئی آدمی اگر یوں کہے اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا انشاءاللہ، وہ دن آ جائے گا کہ اللہ میرا ہاتھ بن جائے گا، اور تم اس پہ الزام لگاؤ تو کہ ہاتھ کو اللہ بتا رہا ہوں، تم اس پہ الزام لگاؤ تو پاؤں کو اللہ بتا رہا. نہیں بھائی نہیں، یہ ظاہری الفاظ ہیں، اس کا ایک مفہوم ہے جو علماء کرام نے بتایا. ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. سن رہے ہیں صاحب؟
فضائل حج میں واقعہ نمبر 2 لکھا ہے، جو اخیر میں 70 واقعے نکلتی ہیں بزرگوں کے. دوسرے نمبر کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ میری عادت تھی رات کو طواف کیا کرتا تھا. میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے اور کھڑی ہے کعبے کے سامنے اور کہہ رہی ہے، کچھ شعر پڑے ہیں، اس میں سے کچھ کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں اسے یاد کرتی ہوں وہ میرے قریب آ جاتا ہے اور وہ خوب لذت پاتی ہوں، خوب مزے میں آ جاتی ہوں، وہ میری خوب حاجت روائی کرتا. تو حضرت نے سن کر ارشاد فرمایا، اللہ کی بندی تو اللہ سے نہیں ڈرتی، تو اللہ سے ڈرتی نہیں، ایسی بابرکت جگہ کھڑی ہو کے ایسے اشعار پڑھ رہی ہے تو شرم نہیں آئی تجھے؟ تو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ ارشاد فرمایا، وہ لڑکی کہنے لگی، جنید تم تو دیکھے ہو اللہ کا عشق نے ہی مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے، اسی کے عشق میں حیران پریشان کرتی ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی، جنید یہ بتاؤ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں؟ وہ لڑکی کہنے لگی، جنید ایک بات بتاؤ. کبھی پوچھو، یہ بتاؤ تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو کہ اللہ کا طواف کرتے ہو؟ کہنے لگی، حضرت فرمایا میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی کہ تیری بھی عجیب مشیت ہے، لوگ پتھروں کا طواف کر کے تیرا قول ڈھونڈتے ہیں، ان کے دل خود پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، اور اپنے خیال میں یہ لوگ عشق کے محل میں اترے ہوئے ہیں. اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے، اپنے عشق میں سچے ہوتے، تو ان کی اپنی صفاتیں تو غائب ہو جاتی اور خدا کی صفت، عشق کی صفت ان کے اندر پیدا ہو جاتی. ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میری؟ آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کی اپنی صفاتیں ختم ہو گئی اور خدا کی صفاتیں اس کے اندر، اس کے عشق کی صفاتیں پیدا ہو گئی. علماء کرام نے بہت سی صفائی بیان کی حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے ایک یہ دلیل بھی دی ہے کہ مجنون سے کہا کسی نے کہ لیلا کا انتقال ہو گیا، مجنون نے کہا لیلا مر نہیں ہو سکتی. کسی نے پوچھا کیوں نہیں مر سکتی؟ کہا میں خود لیتا ہوں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب عشق کے کسی مقام پر مجنون کہہ سکتا ہے کہ مرتا ہوں، تو منصور رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے ریئل میں کہا تھا، بھائی میری جان چھوڑو، میں تو خواب میں بیان غلطی ہوئی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بھائی. اور یہ تو جب ہے، جب دیکھا کسی اور نے، اللہ نے کہا میں نے دیکھا تو میرا کیا حال ہوتا پھر؟ اتنی بات صاف ہوئی ذہن میں. دوسری سنو دھیان سے، ایک بات یہ صاف کر رہا ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ کا ایک بندہ ہوں. میری زندگی میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، معمولی. دوسری بات سنو، کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرے گا، یوں کرے گا یوں کرے گا. نہیں بھائی نہیں، میرا عقیدہ ہے نبی تو معصوم ہوتا ہے، اور میرے بیک گراؤنڈ میں تو بہت گناہ ہے میرے. کوئی کیسی باتیں کرتے ہیں جس کا بنیادی نہیں کوئی، یہ نہیں ہو سکتا. اس بات کو بھی صاف کہہ رہا ہوں، صاف عرض کر رہا ہوں، بھائی نبی نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں، کیسی بات کیا ہوں؟ تم سمجھ نہیں رہے میری بات؟ میں تو قبول کر رہا ہوں نبی معصوم ہوتا ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا بیک گراؤنڈ میں تو بہت گناہ ہے. کتنی بات صاف ہوئی؟ کوئی کہہ رہا ہے جی مہندی رضا میں نے دعویٰ کرے، بھائی مہندی بھی نہیں ہوں، وہ تو آپ علیہ السلام کے حال میں ہوں گے.
وہ تو ہمارے بڑے ہیں، امامت کریں گے، اور وہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے وہ یا نہیں؟ وہاں ہوں گے وہ والد صاحب کا بھی نام وہی ہوگا، چھپے ہوئے ہوں گے. میرے کو سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ نہیں ہوں مہندی، نہیں ہوں، نہیں ہوں بھائی، نہیں ہوں، نہیں ہوں مہندی بھائی. سب گنہگار آدمی پچھلے پچھلے اتنے گناہ کر رکھے ہیں، خدا معاف کر دے، اس کا فضل، اس کا احسان. چند باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ہیں. یہ سنو دھیان سے. آئی جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ہیں، اور وہ مجھے کسی قیمت پہ بھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. لہذا جو پیچھے چل رہے ہیں اس کی ٹینشن تو تم چھوڑو، دھیان سے نکالو. وہاں چار اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ یہاں چار اکٹھے ہو رہے ہیں، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، کچھ نہیں ہونے والا. تم چلو، تمہیں جتنے اٹھنا ہے. آخر کار خوب اچھل کود کر کے، خوب اچھل کود کر کے جو بات عقیم میں ٹھنڈی ہوئے گی نا، تو یہی ہوگی. لوگ مانیں گے یہاں تک کہ پوری دنیا مانے گی انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ، اور وہ مجھے گمراہ نہیں ہونے دیں گے. اب شیخ سے تو پوچھ پوچھ کے چلنا پڑتا ہے، کیوں جی؟ پوچھ پوچھ کے چلنا پڑتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے یہ آسان راستہ بنایا کہ خوابوں کا سلسلہ جاری کیا میرے لیے. اور ایک بات اور بتا دوں، دھیان سے سننا، وہ خوابوں کا سلسلہ کس کے لیے جاری کیا؟ میرے لیے. تم فالتو میں کتابیں کے بیٹھے ہو خواہ ہاں. تو کون کہ میں خواہ ہاں اور لے گئے بھائی قرآن پڑھ لو، قرآن. یہ خوابوں کا سلسلہ میرے لیے جاری کیا، اور میں ہی سمجھوں گا انشاءاللہ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. سمجھوں گا اور عمل کروں گا. بھائی سمجھ ہماری بات نہیں آ رہی؟ اور سنو کیا فرمایا. فیصلہ کرنے میں، بولنے میں جلدی مت کرو. جس بات کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نام مبارک جڑ جائے وہاں بولنے میں جلدی مت کرو. خیر نہیں ہے جو غلط بول جائے. حسد میں، حسد میں، جلن میں سوچ سمجھ لوگ کیا بول رہے ہو. کم سے کم آدمی سمجھدار ہو تو ادھر ہی بول دے بھائی مجھے اس بات کی حقیقت کا علم نہیں، میں نہیں جانتا. دعوے دھیان سے سنو. جب اللہ تعالیٰ رہبری فرمانا چاہتا ہے کسی کی تو وہ سنو. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے ذہن کو صرف جا ہی نہیں رہا ہوتا. دھیان سے سننا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں کسی کا ذہن اس طرف جا ہی نہیں رہا ہوتا، اور اللہ کو امت کی رہبری کرنی تو خواب کے ذریعے ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں قحط پڑا، قحط. ابھی تم دور تو صحابی، ابھی دوسرے بھی سناؤں گا، ٹینشن مت کرو. تم صحابی کی بات سنا رہے ہو، ٹھیک ہے، دوسری بھی سناؤں گا.
فکر مت کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو دوسرے شہر سے غلہ منگوایا. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ بھائی یہاں قحط پڑا ہے، اتنا مال کھانے پینے کا سامان ادھر بھیج دو. ایک شخص حاضر ہوئے، گرودگی آئی، کچھ نیند سی آئی تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا عمر سے کہنا ہوش مندی کو مضبوط پکڑے. یہ خواب سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی. تو سننا رہی، اور ایک بات سننا دھیان سے، غور سے سنو، غور سے دھیان سے کیا بولنا چاہ رہا ہوں. اللہ پاک نے مخلوق میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا کوئی بنایا ہی نہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تشریف لے گئے تو خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس وقت ان سے بڑا زمین پر نہیں تھا کوئی. سب سے بڑا مرتبہ کن کا تھا؟ مجھے بتاؤ، جن کا اس ٹائم کوئی شیخ تھا، کسی سے پوچھ کے چلتے تھے. جب مشورہ کیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کریں یا نہ کریں، سب کی ایک رائے تھی. اگر یہ کسی کے تابع ہوتے تو بات مان لیتے. لیکن وہ لشکر روانہ کرتے، حدیث بات کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت سننا کیا بول رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو بڑا کوئی تھا. جب وہاں سے وہ منگایا غلہ، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہاں غلطی ہو رہی. کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہوں گے، اکٹھا کیا سب کو. بھائی بتاؤ، جس طریقے پر، جس طرز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر گئے تھے، کیا میں نے وہ طرز چھوڑ دیا؟ سب نے کہا نہیں امیر المومنین، آپ نے تو نبی کی ایک ایک سنت کو مضبوط تھما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اچھا تو پھر یہ بتاؤ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک ایک سنت کو تھما ہوا ہے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ. اتنے بڑے علماء کرام موجود تھے تو خواب کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور خواب کسی کو دکھایا؟ حضرت عمر کو دکھایا. میں نے کہا میرے ذہن میں بات آ رہی ہے. بولو. میرے ذہن میں بتا رہی ہے جب آپ 100% اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے غلہ وہاں سے کیوں منگایا؟ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو تمہارا فرمایا بالکل بے شک یہی غلطی ہے. کبھی سمجھ میں آئی بات؟ دھیان سے سنو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ خواب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن ولید کی مدد کرو. تو حکم دیا دوڑو فوراً. لوگ سوار ہوئے سواری پر اور تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے. خیر اپنے دور کے صحابہ ہیں. سنو، فضائل احمد نے لکھا واقعہ.
مشہور ہے کہ پاکستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلطان نور الدین، صحابی نہیں ہے، انہیں خواب آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا دو آدمی دکھائے گئے خواب، ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ ان کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، لیٹ گئے، سو گئے، بالکل وہی خواب پھر آیا۔ دو آدمی دکھائے گئے، ان سے میری حفاظت کرو، پھر گھبرا کے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ تیسری مرتبہ یہ خواب پھر آیا، وہ دو آدمی دکھائے گئے، ان سے میری حفاظت کرو۔ بادشاہ نے فرمایا اب گنجائش نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اب گنجائش نہیں ہے، اور فوج لے کے روانہ ہو گئے اسی وقت، جلدی چلو۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، خیر واقعہ پورا سناؤں، جب پوچھوں گا تم سے بات۔ یہ پہنچے وہاں مدینہ منورہ، اعلان فرمایا بھائی مدینے کے لوگوں میں کچھ چیزیں تقسیم ہوں گی، سب آؤ، کوئی بندہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بانٹا، تقسیم کیا، سب آئے، سب لے کے چلے گئے، اور جب دیتے تھے کچھ تو چہرہ دیکھتے تھے دھیان سے، یہ وہ چہرہ ہے یا نہیں۔ پھر چلے گئے، کوئی بچا، کوئی نہیں بچے، دیکھو کوئی بچا ہوا، کوئی بچا، کوئی نہیں، دیکھو کوئی بچا ہوگا۔ بہت لوگوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں بچا، نہیں کوئی بچا ہوگا۔ بھائی 2 آدمی بچے، کہیں سے آگے باہر سے، بہت متقی لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، خود بھی جو ہے بہت کچھ تقسیم کرتے رہتے ہیں مدینے والوں کو۔ تو بھائی بلاؤ، انہیں بلایا گیا، دیکھتے پہچان گیا یہی لوگ۔ کہا بھائی تلاشی وغیرہ بھی، دیکھا، کہاں رہتے ہو تم؟ گھر گئے، خوب چھان بین کی، مسلح ہٹا کے دیکھا تو ظالموں نے سرنگ کھود رکھی تھی، اور اتنی گہری چلی گئی تھی کہ آپ کے جسم مبارک کے قریب پہنچ گئی تھی۔ وہیں پیٹنا شروع کیا، کانپتے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے، مار رہے۔ ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں، اگر وہ یہ سوچتے خوابی تو ہے، چھوڑنا، ہٹانا، کسی سے پوچھتے وہ کہتا ناؤذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تیری شیطان کی طرف سے، جیسے کہ کہتے ہیں لوگ جب تمہیں کسی چیز کی حقیقت کا معلوم نہیں ہے جلدی مت کرو۔ اگر وہ یہ سوچ رہتے خالص ہے اور سوتے رہتے، جاتے ہی نہ، 3 بار آوے چاہے 4 بار آوے چاہے 5 بار آوے، مجھے تو جانا ہی نہیں، ایک خواب پہ فوج لے کے چل پڑوں، ایک خواب پر فوج لے کے چل پڑوں۔ اگر ایسا کرتے تو خدا نہیں چھوڑ دیتا؟ تم بتاؤ، ارے بتاؤ، چھوڑ دیتا ہے انہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہم جیسے بیوقوف ہوتے ہیں جو فضول کام کرتے ہیں۔ فضول کام تو صحابہ نہ کریں، امام الانبیاء کیسے کریں گے؟ کسی نے کہا جی جو بھی آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک صاحب لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا بھائی ہر بات نہ لکھا کرو، آخر بشر ہیں، کبھی کوئی بات غصے میں فرماتے ہیں، کبھی مذاق میں فرماتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو، اور لکھنا بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دریا فرمایا بھائی تم پہلے لکھتے تھے، اب لکھتے نہیں تم؟ یہ کہ ایسے مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا
آپ نے فرمایا نہیں لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو، قسم ہے اس پاک ذات کی، اس زبان سے کبھی کوئی ناحق بات نہیں نکلتی، نہ غصے میں نہ مذاق میں، کبھی کوئی، ہر بات لکھا کرو۔ ہاں جی صاحب، سننے سب دھیان سے سنتے رہنا، بہت اہم بات کروں گا، غور سے سنو۔ تو مجھے بتاؤ، دیکھو سنو، کسی بات کو غور سے سننا، کسی بات کو خواب میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا فرمائیں، یوں کر، یوں کر، یوں کر، یوں کر، اور آپ کا آدمی کیسے بیٹھا رہوں، کچھ نہ کروں، کوئی فرق ہی نہ پڑے، یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہو جائے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، ہو سکتا ہے اتنا حوصلہ جرأت تمہارے پاس ہو، میرے پاس تک نہیں، میں تو کروں گا۔ ایک بات بتا دوں، ایک بات بتا دوں صاحب صاحب، تمہارے ذہنوں کے حساب سے، تمہارے ذہنوں کے حساب سے مان لو 1% بات صحیح نہیں، میرے ذہن میں تو ہے ہی نہیں بالکل، میرا ذہن تو ہوتا ہے 100% سے، کسی کے ذہن میں کہتا ہوں سنو دھیان سے، مان لو 1 منٹ کے لیے بات صحیح نہیں نکلی، وہ صحیح نہیں تھی 1 منٹ کے لیے، تو میں کہتا ہوں سنو، میں کیا کہتا ہوں، میری کیا سوچ ہے، میرا دماغ کیا ہے، میرا دماغ کیا کہتا ہے، غور سے سننا، میری سوچ، میرا مزاج تو یہ کہتا ہے، نام جڑ گیا نا بات کے ساتھ حضور کا، اب میں برباد ہو گیا، مجھے بربادی منظور ہے، نافرمانی منظور نہیں۔ وہ ساری سمجھ نہیں آ رہی؟ بھائی تھوڑا تھوڑا سا انتظار کرو بس، سنو دھیان سے، کتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یاد کر رہا ہوں، یہ بھی کیا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ہیں، اور یہ بھی اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ پوری زمین کی خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی ہے، پوری دنیا، پوری زمین کی خلافت، سارے ملک، سارے شہر، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر دیہات، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور سنو دھیان سے کیا فرمایا، یہ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں کو جھوٹا بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ اس کا یقین نہیں کرتے یہ خواب سچے ہیں، اور سننا دھیان سے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ میرے شیخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے گا کہ میرے شیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کافر ہو جائے گا۔ سوچ سمجھ کے بولو، اور تم دیکھنا انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں، یہ ہے نا یہ لباس، یہ جبہ، یہ کالا صافہ، یہ تم کو پوری دنیا کے کونے کونے میں نظر آئیں گے انشاءاللہ، تم دیکھ لینا، اور کوئی طاقت روک نہیں پائیں گے اس کی انشاءاللہ۔ بعض حضرات نے اپنے زمانے میں پیشن گوئی بھی کی کہ عالمی سطح پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، دنیا میں ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں یہ نظام قائم نہ ہو جائے، لیکن کہاں سے ہوگا، کب ہوگا، وہ کہنے والے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہاں سے ہوگا، انشاءاللہ یہاں سے۔ مسلمان کی بات نہیں آ رہی؟
اور جو خواب دیکھ رہا ہے نا، جو تم اس کے خوابوں کے چکر میں جو آتے ہو شک میں آتے ہو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2 وجہ ہیں تو تم شک میں آتے ہو۔ 2 وجہ ہیں، دھیان سے سنو۔ ایک تو تم سب بیکگراؤنڈ دیکھتے ہو، پہلے تو یوں کرتا تھا، پہلے تو یوں کرتا تھا، پہلے تو یوں کرتا تھا۔ دیکھو ایک بات سنو، دھیان سے سنو، یہ سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے۔ دیکھو ویسے تو سارے خواب پھیلنے گئے، ابھی کل کے خواب میں ایک چھوٹی سی بات میں تمہیں نقل کر دیتا ہوں۔ میں نے سارا دن کوئی سوال نہیں پوچھا اپنے شیخ سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک سوال پوچھا، سن رہے ہو؟ اب میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی بار 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 سوال پوچھنے سے آپ علیہ السلام کو پریشانی ہوگی، تو میں کوئی کام کی بات ہی پوچھوں، ہر بات کا پوچھوں۔ خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہہ دو جتنے پوچھ سکتا ہے اتنے پوچھ لے، جتنے پوچھ سکتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے میں پریشان ہوں گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے آرام ہی کر رہا ہوں، اب محنت کا ٹائم آیا ہے، اب محنت کروں گا انشاءاللہ۔ تو سمجھ میں بات نہیں آئی؟ اس سے یہی پتا چلا کہ 1400 سال میں یہ سلسلہ کہیں کبھی شروع نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا۔ اور یہ بھی سن لو، یہ جگہ 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 جو ہے بیانات ہو رہے ہیں نا، جو اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ، جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، یہ شیطان کروا رہا ہے ان سے، شیطان سوار ہے ان پہ۔ پہلے تو یہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ یہ قتل ہی کر دے، یہ سلسلہ ختم ہو۔ جب خدا کا یہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے تو کس مائی کے لال کی طاقت ہے اس کو روک کے دکھائے؟ جب اس نے دیکھا کہ قتل تو نہیں کر پایا، اب بھڑکاؤ، لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا دو، لوگ اس سے نفرت کریں، جھوٹا جھوٹا کہیں، یہ محنت شروع کی۔ مجھ سے اعلان کرنے کے لیے کہا ہے اور میں اعلان کر رہا ہوں حکم سے۔ اور ایک بات اور سن تو، شاید ہی کوئی حرکت مجھ سے ایسی ہو جائے، کوئی کام ایسا ہو جائے جو بغیر پوچھے کر دوں۔ جتنے کام کر رہا ہوں اپنے شیخ سے اجازت لے کر اور پوچھ کے کر رہا ہوں۔ کچھ حالی سمجھ میں ارشاد فرمایا یہ بھی اعلان کر دے کہ کوئی ان خوابوں کو ہلکے میں نہ لے، جھوٹا نہ سمجھے، اور کوئی اس خواب کو دیکھنے والے سے بغض نہ رکھے۔ اور یہ جو بیان کر رہے ہیں جگہ جگہ، کچھ لوگوں کا کام ہے اس کے پاس بیٹھ کے دیکھ یہ صحیح کیسے، یہ صحیح کیسے، یہ صحیح کیسے۔ دیکھو تمہیں کیا بتاؤں، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، الفاظ مت پکڑنا، کیونکہ تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ان الفاظوں پہ جاؤ گے تو مطلب کچھ اور نکلے گا، لیکن تم سمجھو گے ویسے میں کروں کیا؟ نہیں یار میری بات سمجھ میں؟ اب منی تو ناپاکی ہوتی ہے، لیکن انگریز سے پوچھو وہ تو پیسوں کہتا نہیں، میری بات سمجھ میں؟ منی تو بڑی ناپاکی ہوتی ہے، لیکن انگریز سے پوچھو تو کیسے کہتا وہ؟ مال دولت پیسہ۔ تو میں تو وہی استعمال کروں گا الفاظ جو تم سمجھتے ہو۔ دھیان سے سننا، یہ آدمی جگہ جگہ کوئی نہ کوئی کام ہی یہ ہے بس۔ ادھر سمجھ میری بات سن، دیکھو دھیان سے ایک بات بول رہا ہوں، تمہیں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ دل جو ہے نا، دل، آدمی کا دل، وہ ہمیشہ صحیح اور غلط ہے، اور دماغ ہے نا، دماغ یہ آدمی کا نفع نقصان دیکھتا ہے۔ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کریں، اس لیے الفاظ کو پکڑ لے۔ دماغ نفع نقصان دیکھتا ہے، تو جو لوگ دماغ سے دیکھیں گے انہیں اس راستے پر میں چل رہا ہوں، اس میں نقصان اور ہلاکت کسی کا کچھ نظر نہیں ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ غلط ہے، کیونکہ ہلاکت نظر آ رہی ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں ہے کچھ؟ اور سنو، کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہہ دے انما معی ربی،
سنو کئی مرتبہ اس سے ارشاد فرمایا کہہ دے انما معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر بتا رہا ہوں کئی مرتبہ مجھے حکم دیا کہ کہہ دے انما معی ربی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کچھ آ رہی سمجھ میں؟ تو ان کا کام ہے جگہ جگہ بیٹھ کر سنو، جب دل سے پوچھو گے نا، دل سے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، تو دل ادھر کی طرف گواہی دے گا انشاءاللہ، ادھر کی طرف۔ دماغ سے پوچھو گے نا، وہ دیکھے گا نقصان کدھر ہے۔ اسی کا نام توکل ہے کہ اطاعت پر چلتے ہوئے کتنی ہی بڑی ہلاکت کیوں نہ نظر آ رہی ہو، جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتا، اسے پتا اللہ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہو۔ ورنہ سوچ کے دیکھو کسی میں ہمت ہے اتنی تو اتنی بڑی بات بول جائے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زبان لڑکھڑا جائے گی، کاٹ جائے گا، بڑبڑ بڑبڑ کرے گا۔ جی صاحب سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ تو اس کا کام ہے جگہ جگہ پہ۔ سنو یہ بھی حکم دیا مجھے، ارشاد فرمایا ان کی بات نہیں سننی، یہ شیطان ہے، ان کی سنو ہی مت۔ سنو حقیقت، میں نے سوال پوچھا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام ہی کی طرف سے ہے یہ باتیں، اس کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ میرے نظریے سے کوئی دیکھے، میری نظر سے دیکھے، میں تو فوراً کہا لا جواب کلام ہے، جب جواب آیا تو ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہہ دے یہ ایک ضد ہے۔ تو سمجھ ماری میری بات نہیں آ رہی؟ کہہ دے یہ ایک ضد ہے، حضور ہی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بات ختم، جھوٹا مانتا تیرا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ۔ سنو یہ دلائل کا میدان، عشق جو ہے دلائل کی چیز، دیکھو سنو، شک و شبہات میں کبھی عاشق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا مقصد تو، دیکھو سنو میں کیا کہوں، غور سے سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا غلام ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرین شریف کا غلام ہوں، آپ کی منشا مبارک کا غلام ہوں۔ ارے سمجھ ماری کی بات نہیں ہے نہیں؟ دیکھو دھیان سے سننا، عشق کی انتہا جانتی ہو نا، عشق کی انتہا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دھیان سے سنو غور سے سمجھنا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، حکم نہیں دیا، حالانکہ حکم آ سکتا تھا بذریعہ وحی، جبرائیل علیہ السلام آ سکتے تھے، لیکن جبرائیل کو نہیں بھیجا، بذریعہ وحی حکم نہیں دیا، خواب دکھایا، تو سیدھا حکم آ جاتا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری کیا کہہ رہا ہوں، تو سیدھا حکم آ جاتا اپنے بچے کو ذبح کرو، بات ہی ختم ہو جاتی۔ خواب آیا، اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے۔ پتا کیوں ہے ایسا؟ پتا کیوں ہوا؟ دیکھو غور سے سننا، سب دھیان دینا میری بات پر، ارے بولوں غور سے سننا، پتا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو، عشق جتنا قوی ہوگا نا، جتنا قوی ہوگا اتنا بندہ نا جسے عشق ہے، بندہ اشارے پہ چلے، اور جتنا کمزور ہوگا نا اخلاص کے عشق، اتنا اسے ایفیڈیوٹ بنا کے دینا پڑے گا، مہر وہر لگا کے، تیرے لیے کہا تجھ سے ہی کہا یہ کرنے کو، بالکل وہی آیا، یہ ثبوت ہے، 100 ثبوت دینے پڑیں گے۔ نہیں آ رہی میری بات سمجھ میں؟
اللہ تعالیٰ یہ نظارہ دیکھنا چاہتا تھا، میرے اشارے پر میرا خلیل اپنے بچے کو ذبح کرنے چل دیتا ہے اور ذبح کر دیتا ہے. یہ نظارہ دیکھنا چاہتا تھا اور چلا جی پوری طاقت سے چھری خواب پر. سنمانی کی بات نہیں آ رہی. اور اس میں یہی کہا گیا جیسے خواب کو تم نہیں کرتے ہو. جب خواب میں وہ جملہ کہہ دیا جس پہ اعتراض کرتے ہو تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ بیٹھے تھے خواب میں. ایسا فرمایا عشق کی انتہا کسی کو جاننی ہو پوچھنی ہو اس سے پوچھو. سمجھ آ رہی بات؟ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں حل کروں گا، بات ختم کروں گا، دھیان سے. سب سے پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں نکال دو ذہن سے. میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، میرے شیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ مجھے ہرگز گمراہ نہیں ہونے دیں گے. گمراہی کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اب سنو کیا مدد کر رہا ہوں. ارے سنو دھیان سے. اگر کسی مرتبہ بٹھایا ہے تو کوئی ذمہ داری بھی دی، کام دیا ہے، حکم دیا ہے. اس کام میں ہاتھ جوڑنے والا ایک تو یہ لباس پہنو، کوئی مت چھوڑو یہ لباس، ڈرو مت. تو غیر مسلموں کے علاقے سے ہم گزرتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور کیا ہوگا اس سے اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا. تو اسے اتار دے تو اسے بھی اتار دے، ننگا گھوم مرے گا بھی تو شرم کی موت مرے گا. ایک ایک ادا کو مضبوط پکڑو. یہ جتنی بحث ہے نا کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، یہ سنت، ساری بحث تمہیں ٹھنڈی نظر آئی، برف کی طرف ختم. تم دیکھ لینا خوشی کا سب گزرے گا. بس یہ لباس پہننا ہے اور پوری ہمت پوری طاقت قوت کے ساتھ کوشش کرو اسی لباس میں رہنا جان چلی جائے. تو دیکھو تو صحیح، اگر پوری دنیا کا مسلمان اس لباس میں آ کر، ہر گاؤں دیہات کا آدمی، ہر شہر کا آدمی، ہر مسلمان اگر کسی لباس میں آ کر پیدل جماعتوں میں 4 مہینے ادھر، 4 مہینے جماعت ادھر، 40 دن کی جماعت ادھر، 40 دن کی جماعت ادھر، کیا حال ہوگا باتوں کا؟ شیطان کیسے کاپے گا تھپڑ بتا تو میں. شیطان سے ڈرنے آئے ہو کہ اللہ سے ڈرانے آئے ہو؟ ڈرنے والے کام کر رہے ہو. شیطان سے ڈرنے آئے ہو کہ اللہ سے ڈرانے آئے ہو؟ سمجھ میں بھی بات نہیں آئی. کرو گے پابندی مضبوطی سے. یہ ایسا مت کرنا غداری والا کام نہیں. چلیے وہ باہر تو اپنے گھوم رہے ہیں اپنے پینٹ شرٹ میں، اور جب یہاں آئے صاحب سے ملنے جلدی سے پردے پہن کے لا ایسے ہی لپیٹ لیا، السلام علیکم. میں کسی کو منافق نہیں کہہ رہا، تو اللہ جانتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا منافقوں والا کام نہ کرو تم. میں لباس پہننا ہے یہ پابندی سے. یہ سمجھ لو یہی ہے کفن، اسی میں جائیں گے دنیا سے. کرو گے انشاءاللہ. دوسرا سنو، ہمیں کام دیا ہے، کام یہ دیا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں کوئی آدمی مرتد نہیں ہونا چاہیے. کتنے گاؤں دیہات آپ کیسے ملیں گے دنیا کے اندر، کتنے گاؤں دیہات ایسے ملیں گے غیر مسلموں کا گھر ہے، 2000 مکان غیر مسلموں کے، 1000 3000 مکان غیر مسلموں کے، خدا کے دشمنوں کے گھر، اور بیچ میں 3 مکان مسلمانوں کے. اب مسلمانوں سے کہا جائے نا وہاں جماعت لے جاؤ، نہیں جی ڈر لگ رہا ہے. یہ کام ہمارا نہیں ہے ڈرنے کا. بناؤ جماعت 8-10 آدمی گھس جاؤ اس کے اندر اور شہید ہو جائے. شوق رکھو، شوق شہادت کا، شہادت کا شوق رکھو. مرنے سے بالکل مت ڈرو، مرنے سے بالکل مت ڈرو، شہادت کا شوق رکھو. تو سمجھ بات نہیں. اگر محبت واقعی کامل ہے اللہ تعالیٰ سے تو تمہیں موت زیادہ محبوب ہونی چاہیے زندگی کے مقابلے.
حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے لشکر لے کر جہاد کے لیے، تو خط لکھا رستم کو، اور خط میں یہ مضمون تھا، بے شک میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو موت پر ایسا محبوب رکھتی ہے جیسے کہ تم لوگ شراب کے پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ تو شیخ زکریا علیہ الحمد لکھتے ہیں فائدے میں، شراب کے دلدادوں سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے، جو لوگ موت کو ایسے محبوب رکھتے ہوں کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چومیں۔ اخلاص کو بڑھاؤ، اپنے اخلاص کو بڑھاؤ، عشق اور محبت کو بڑھاؤ۔ انتظار وہ ہے نا، کھجور کھا رہے، ارے ان کھجوروں کے کھانے کے لیے بڑی لمبی زندگی ہے، کہاں تک انتظار کروں گا، پھینکا۔ اسے کہتے ہیں جنت کا شوق۔ میں تو خدا سے ملاقات کا شوق دلا رہا ہوں تمہیں۔ کچھ سمجھ ہماری بات نہیں آ رہی؟ اور شہید بھی ہو تو اس انداز سے شہید ہو آدمی، شہید بھی ہو تو اس انداز سے شہید ہو کہ شہید ہونے کا طریقہ ایسا ہو ہم ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ بات یہ جماعتیں لے کے چلنا ہے، ہر طرف چلے چار نہیں، جماعتیں بنانی ہے، اپنی محنت کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے محنت تو پیدل لے کے چلو جماعتیں، اور شروع سے ہی شہادت کا شوق لے کے نکلو۔ ہمارا کام ہے، پہلے 20ویں 50ویں بیانی بات بول چکا ہوں، ہمارا کام لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، ہمارا کام صاف ستھرا کام ہے۔ مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ، کوئی نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں، نہ مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے، نہ غیر مسلم کو نقصان پہنچائیں گے، کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا رہے ہیں دعوت دے کر، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچے، نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے اور نقصان پہنچانے والے ڈرنے بھی نہیں چاہتے۔ ارے بتاؤ، سمجھ ہماری بات نہیں آ رہی؟ کرو گے یہ کام؟ جب تم یہ لباس پہنو گے سچی توبہ کر کے اور دعوت کا کام کرو گے، اوڑھنا بچھانا بنا لو، اس کو دماغ کو زور ڈالو، سوچو گے، محنت کرو گے، جماعتیں بناؤ گے، لے کے چلو گے، جتنا یہ تم محنت کرتے چلے جاؤ گے، قربانی دیتے چلے جاؤ گے، اتنا جو ہے تمہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا چلے گا۔ بس ایک آخری بار کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ اصول تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ جس صحابی نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی اشاعت کرنے کے لیے جتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، اسی کے بقدر اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر نور ایمان کو ڈالا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلاں صحابی قربانیاں زیادہ ہیں اور نور ایمان اللہ تعالیٰ نے فلاں صحابی کو زیادہ دے دیا۔ جب اصول یہ ہے کہ جتنی قربانی دو گے اتنا ایمان ملے گا، تو ہر مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے، پوری زمین پر مجھ سے زیادہ قربانیاں کوئی دے نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ جان، مال، وقت، عزت، آبرو، ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، مکان، دکان، سب لگا دو۔ جب اس طریقے سے قربانیاں دو گے اور کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو خلاف بول رہے ہیں، ان سے پوچھو تمہیں دین کس نے سکھایا، کس سے سیکھا تم نے دین؟ تو ظاہر اپنے استاد کا نام بتائیں گے، ہمیں بتاؤں مجھے دین کون سکھا رہے ہیں؟ مجھے دین سکھا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 0.5% 1% وہاں غلطی کی گنجائش ہے، یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں میری سمجھ ہماری بات نہیں آ رہی؟ کرو گے ایسے محنت انشاءاللہ؟ اس کے لیے بھائی 4 مہینے کی جماعتیں اپنی بنانا ہے اور لے کے چلنا ہے۔ یہ ابھی سے کوئی ارادہ ہو کسی کا 40 دن کا ابھی سے، تو کھڑے ہو کے نام لکھو۔ پہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ذہن سے دو بات کا دھیان رکھنا، ایک تو ذہن سے خود نکال دو کہ تم غلط جا رہے ہو گے، نکال دو، میں کہاں جا رہا ہوں نکال دو اس بات کو دماغ سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتیں سننی ہی نہیں، دلائل کا میدان نہیں ہے یہ۔ ارے بولو ایک بات ذہن میں آ رہی، بڑی بول دوں۔ اللہ پاک نے اصل میں اسی چیز کو بیان کرتا نا تو ٹائم لگے گا لمبا، اور یہ چیز فائدے مند بہت ہے سمجھنے کی۔
اللہ پاک نے ابلیس سے کہا سجدہ کر، ابلیس نے انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے نا ابا مستقبل کان من الکافرین، کیا انکار ہوا، کافروں میں سے تکبر کیا اور ہوا کافروں میں سے۔ اور سنو، دھیان سے سنو، دلیل دی، دلیل مانگتے ہیں نا تم سے، یہ تم سے دلیل مانگتے ہیں، انہوں نے دلیل دی کس نے کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ خاک کا بنا ہوا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور دلیل کس سے مانگ رہا ہے، کسے سنا رہا ہے؟ اللہ پاک کو کہہ رہا ہے تو ثابت کر دے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں سجدہ کر دیتا ہوں۔ مفہوم بات کا یہ ہے، اس کی بات کا مطلب یہ نکلا تو ثابت کر دے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں سجدہ کر دیتا ہوں۔ اللہ چاہتا تو ایسی دلیل دے دیتا کہ بھائی کہاوت کے طور پر اس کے باپ کے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اس کا باپ بھی مانتا کہ یہ بہتر ہے، لیکن خدا نے دلیل دی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھروسے پر، عشق میں اور محبت میں میری اطاعت کی جائے۔ سمجھ میں آ رہی تھی بات نہیں کچھ؟ تو بھائی آگے سمجھ میں خیر ایسے بہت سے واقعات ہیں، تو بھائی ہم کو جو ہے چکر نہیں پڑنا، ان کی نہیں سننی، دل جما کے رکھو بس، اور عبادت کرتے رہو اور چلتے رہو، کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک اللہ کے راستے میں جانا نہیں ہو رہا، مقام پر 5 کام کرنے ہیں۔ روزانہ اپنی مسجد کے مشورے کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ محلے میں چل پھر کر ایمان کی دعوت دینی ہے، اور روزانہ 2 تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، اپنی مسجد کی اور اپنے گھر کی، اور ہفتے کے 2 گز اپنی مسجد کا، پڑوس کی مسجد کا، اور ہر مہینے ہر مسلمان پابندی سے 3 دن لگائیں اللہ کے راستے میں انشاءاللہ۔ لگائیں گے سب؟ دعا کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیر گناہوں کو معاف فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ گشت والا عمل ہوا ہے، جو غلطیاں ہو گئی ہم کو معاف فرما دے، تیرے کرم سے اس عمل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے، قبول فرما کر ہماری اس بستی والوں کی اور سارے عالم کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما دے، ساری انسانیت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، دعوت اللہ کا سچا جذبہ ہم سب کو نصیب فرما، شہادت کا سچا شوق ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے غیر کا خوف، تیرے غیر کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور تیرا خوف اور تیری بڑائی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ دعوت اللہ کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما، گمراہ ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، قدم قدم پر رہبری اور رہنمائی فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں جہاں بھی مسلمان ہے اللہ اس کی پوری حفاظت فرما، ایمان کی، اعمال کی، عزت آبرو کی، جان کی، مال کی، اہل و عیال کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا پریشان حال پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے کرم سے قبول فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، آمين والحمد لله رب العالمين۔